بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان جس کی زندگی میں بدقسمتی کا راج ہو، ایسے شخص کی نشانیاں بتائی ہیں کہ اگر اس شخص میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو وہ بدقسمت ہے، اور اگر وہ ان کو کم کر لے یعنی ان پر قابو پا لے تو خوش قسمتی کی طرف اپنی زندگی کو لے کر جا سکتا ہے۔ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ بدقسمت انسان کی نشانیاں بیان کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک قسمت والے انسان یعنی جو خوش نصیب ہوتے ہیں، ان کی کون کون سی نشانیاں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آج ہم ان تمام چیزوں کا ایک جائزہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ کون سا انسان بدقسمت ہے اور کون سا خوش قسمت ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اب آپ کو بدقسمت آدمی کی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی ہے کہ اس کا کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز پر سخت دل ہو جانا، یعنی کہ بالکل اس کی زبان سے کچھ نہ نکلے، ایسا شخص بدقسمت ہوتا ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے بہت ہی پیارے صحابی تھے۔ آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر 2 کالے رنگ کے نشان پڑے ہوئے تھے، اور یہ نشان کیوں تھے؟ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خشیت ہے، خشیت الہی جو ہے، اس میں اتنا زیادہ روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ کے نشان بنے ہوئے تھے۔ رو رو کر آپ اتنا روتے کہ اگر کوئی انسان روتا نہیں، کوئی انسان خشیت الہی میں آنسو نہیں بہاتا، وہ اللہ پاک سے معافی طلب نہیں کرتا، معافی مانگتا نہیں، تو ایسا انسان دنیا کا بدقسمت ترین آدمی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، رونا جو ہے ناظرین، یہ انسان کی باطن کو صاف کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر خدا کے خوف سے، خشیت الہی سے تمہاری آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر قطرہ آنسو کا نکل آیا تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم روتے ہی نہیں، ہماری زندگی میں رونے کا تو کوئی آپشن ہی نہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہماری زندگی میں سب کچھ بہتر ہے، سب کچھ اچھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور یہ ان میں سے ایک چیز ہے۔ اگر آپ روتے نہیں ہیں، آپ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، ہر وقت انجوائمنٹ میں لگے رہتے ہیں، کہ آپ اپنی زندگی کو سیریس نہیں لیتے، تو یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ بدقسمت انسان کی دوسری نشانی یہ ہے دل کا سخت ہونا۔ اگر کوئی آدمی اتنی زیادہ دل کا سخت ہو جائے کہ اس شخص کے دل پر رحم ہی نہ آئے، یعنی اس کے سامنے کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو، کوئی گاجر مولی کی طرح قتل کر رہا ہو، کسی کی گردن کاٹی جا رہی ہو، کسی کا سر کاٹا جا رہا ہو، کسی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس شخص کی زبان سے ایک الفاظ بھی نہ نکلے، ایسا شخص انتہائی بے رحم ہے۔ ناظرین، اس کا معاملہ ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں رحم دلی نہیں ہے تو آپ کسی کے لیے اپنے جذبات اچھے نہیں رکھتے، آپ ڈرتے نہیں ہیں، آپ کسی کے لیے بھلا نہیں چاہتے، آپ کسی کے خلاف جو ہیں وہ کسی کو کوئی بات کرنے دیتے ہیں، بات سن لیتے ہیں، بات کر دیتے ہیں، دل کے سخت ہیں، تو آپ دنیا کے بدقسمت ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اپنے دل کو سخت نہ ہونے دیں، کسی کے نہ برا سوچیں، نہ برا سنیں، بلکہ کوشش کریں کہ اگر کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اسے بھی منع کریں۔ ناظرین، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے، لہٰذا وہ شخص جب بھی سخت دل ہوتا ہے وہ بھی ایک نشانی ہے اس شخص کی جو بدقسمت ہے، لہٰذا اپنے دل کو سخت ہرگز نہ ہونے دے، اور اگر کوئی دکھا ہے دیکھیں تو سخت دل اسے منع کریں۔ اس کے بعد امیدیں طویل کرنے والا شخص، وہ شخص جس کی امیدیں اتنی لمبی چوڑی ہیں کہ دور دراز کا لے کے بیٹھ جاتا ہے اور حال کا کام ہی نہیں کرتا۔ مثلاً آپ ہیں، آپ نے سوچا کہ میں نے کوئی نیک کام کر لوں، میں صدقہ دے دوں، زکوٰۃ دے دوں، کچھ بھی ایسا کر لوں جو مجھے فائدہ ہو، چلو آج نہیں تو کل کر لیں گے، پھر کسی دن کر لوں گا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، کسی اور دن کر لیں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بدقسمت انسان ہیں۔ آپ نے جو سوچا اس کو فوری کریں، اسی وقت کریں۔ آپ نے کوئی نیک کام سوچا، کسی کی مدد کرنے کا سوچا، کسی کے لیے کچھ بہتر کرنے کا سوچا، تو اسی وقت انجام دیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو پینڈنگ کر دیا، اسے آپ نے آگے پہ ڈال دیا، تو یہ آپ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو بھی آپ کام سوچیں، کسی کے لیے نیکی سوچیں، بہتری سوچیں، اچھا کام سوچیں، اس کو فوری طور پر انجام دیں، کیونکہ آپ اگر فوری انجام نہیں دیتے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ انتہائی بدقسمت انسان ہیں۔ چوتھی اور آخری نشانی جو بتائی گئی وہ ہے دنیا کی ہرس رکھنے والا انسان۔
دنیا کی حرص رکھنے والا انسان بدقسمت آدمی ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو کہ دنیا کے حرص کے اندر لگا رہے، صبح اور شام بس یہ سوچتا رہے کہ میں نے پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، میں نے مال و دولت کیسے جمع کرنا ہے، میں نے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے اس کے دماغ پہ پیسہ سوار رہے۔ ایسا انسان بھی انتہائی درجے کا بدقسمت آدمی ہے۔ اس طرح کی ایک انسان اس کو بدقسمتی کو آپ کسی طرح محدود نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ نے کبھی بھی ایسے شخص کو اپنی زندگی کے اندر انوالو نہیں کرانا جو شخص حرص رکھتا ہو، کیونکہ اگر حرص رکھنے والا بندہ آپ کی لائف میں آ جائے تو وہ آپ کو بھی اپنے جیسا کر لے گا۔ لہٰذا اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا، حرص آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی۔ یہ تو ہوگی ناظرین ان لوگوں کی نشانیاں جو بدقسمت لوگ ہیں۔ اب آپ کو ہم کچھ کامیاب اور خوش قسمت لوگوں کی نشانیاں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو بھی ان کا پتہ چلے۔ ناظرین، کامیاب لوگوں کی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اپنے کردار کو جانتے ہیں، ذاتی اہداف مقرر کرتے ہیں اور ہر رکن کی کامیابی کو اہمیت دیتے ہیں۔ دوسروں کی ناکامی پر خوش ہونے کی صحت رکھنے والے کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتے۔ لہٰذا خوش قسمت لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی جو ہے یہ تجربات کا شوق رکھتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نئے تجربات کا شوق ہر کامیاب شخص میں پایا جاتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو کہ زندگی کو جیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے کام اور زندگی کے درمیان توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش میں نہایت کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی صلاحیتوں کا پوری طرح استعمال نہیں کرتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بڑے بوڑھے کہا کرتے ہیں کہ مرد کی شکل نہیں دیکھی جاتی، کام دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ اس مقولے کو اپنائیں، اپنی زندگی کامیاب بنائیں اور اسے ایسے گزاریں جیسے گزرتی ہے۔ اس میں خود سے توازن پیدا کرنے کی کوششیں مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ ان چکروں میں نہ پڑیں، یہ بات تمام افراد میں آپ کو یکساں نظر آئے گی۔ اس کے بعد آتی ہے چوتھی نشانی، دوسروں کا احساس کرنے والے لوگ۔ اسلام دوسروں کو احساس کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور یہی کامیاب لوگوں کی نشانی بھی ہے۔ وہ سامنے والی جگہ خود کو رکھ کو دیکھتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ کامیابی کو آگے سے آگے جانے والی نہیں ہوتی بلکہ ایک دائرہ ہے۔ آپ عروج پہ ہوں لیکن آپ کی انا بھی ویسے ہی بڑھتی جاتی ہے اور یہ عقل دان پر ہے اسے کاروبار بڑھانے والے ملازمین کو انعام دینے، انہیں مزید آگے پہنچانے اور معاشرے میں کام کر رہے ہیں اسے استعمال کرنے۔ اسی طریقے سے اگلی چیز ہے خود کو خاص نہ سمجھنا۔ یہ بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی نشانیاں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص اپنی PR مینیجر کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنی ڈفلی پر اپنا راگ بجا رہا ہے۔ کچھ کامیابیوں کا چرچا کرتے ہیں اور کچھ ناکامیوں کو چھپا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دور میں اپنے اندر انا کو ختم کر دینا، اپنے آپ کو دکھانا، لوگوں کو اپنا اصل چہرہ، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لہٰذا اس اصولوں پر عمل کیجیے۔ ان اصولوں کے ساتھ ساتھ جو خوش قسمتی کی اور ان کو اپنی زندگی سے نکالیے اور خوش قسمتی کو اپنی زندگی میں داخل کیجیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔